بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سلطان الاولیاء سخی سلطان عبد الحکیم غازر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 24 اگست سن 1664 بمطابق 11 ربیع الاول 1075 ہجری بروز سوموار پیر کروڑی کے مقام ضلع سہیوال میں حضرت میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غازر قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسلاف عرب کے علاقے غازر سے محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کے والد گرامی رنگ ریز تھے، اسی وجہ سے تمام غازر قبیلے کے مرد و زن کپڑوں کو رنگنے کے پیشے سے منسلک ہیں۔ مرد لنگیوں، شالوں اور اجرکوں کو مختلف قسم کے رنگوں سے رنگتے۔ ملتان کی نیلی اجرک آج بھی کافی مقبول ہے۔ آج کے دور میں بھی غازر عورتیں گھروں میں کپڑوں کی چنیاں بنا کر مختلف قسم کے رنگوں میں رنگتی ہیں۔ عرب حجاز کے ایک بزرگ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ہوئی۔ انہوں نے حجاج کرام کو ایک چھری اور آب زمزم دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا اور کہنا کہ آپ کے ہاں قطب الاقطاب سلطان الاولیاء کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ آپ کی اسی چھری سے ناف کاٹی گئی اور زمزم سے نہلایا گیا۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک کا حفظ کیا اور مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے دلی روانہ ہو گئے۔ برصغیر میں اس وقت شہاب الدین شاہ جہاں کی حکومت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کی محفلوں سے اجتناب کرتے، سادگی درویشی زندگی کو ترجیح دیتے۔ سخاوت آپ کی صفت تھی جس کی وجہ سے آپ کو سخی کا لقب عطا ہوا۔ بھوکھوں کے لیے آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے، سارا دن لنگر چلتا رہتا۔ روایت کے مطابق میاں عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ پارچہ شوئی اور رنگ ریزی کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے ولی کامل حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے رنگا کرتے تھے۔ جب کبھی میاں غلام علی کے پارچہ جات حاجی رحمۃ اللہ کو لوٹانے جاتے تو وہ اٹھ کر ان سے ملتے۔ ایک بار ان کی عقیدت مندوں میں سے کسی نے ان کے اس طرز عمل پر تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ موصوف کے ہاں ایسا فرزند پیدا ہوتا دیکھ رہے ہیں جو مقام ولایت پر فائز ہوگا، لہٰذا وہ انہیں بے حد احترام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ میاں عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے دنیاوی امور سے لا تعلق سے رہتے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد تو گویا عبادت اور ریاضت میں منہمک ہو کر رہ گئے۔ آپ کے والد بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے لیے اپنا ذریعہ معاش جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ان کے پرانے گاہ کسی اور رنگریز کے پاس جانے کو تیار نہ ہوتے۔ جب وہ زیادہ ضعیف ہو گئے اور وعدے کے مطابق لوگوں کو ان کے پارچہ جات نہ لوٹا سکتے تو وہ شکوہ کرتے۔ آپ کے والد یہی کہتے کہ ان کی صحت اب اس کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ بیٹے کی عدم دلچسپی کے باعث تنہا یہ کام کرنے پر مجبور ہیں، لہٰذا بسا اوقات پارچہ جات وعدے کے مطابق لوٹا نہیں پاتے۔ سعادت مند بیٹے نے ایک بار یہ بات سن لی تو اپنے والد بزرگوار سے پوچھا انہوں نے کتنے لوگوں کے کپڑے لوٹانے ہیں۔ ضعیف باپ نے بتایا کہ 500 کپڑے مختلف رنگوں میں رنگنے ہیں۔ میاں عبد الحکیم نے یہ سب کپڑے ایک ہی دیگ میں ڈال دیے۔ خدا کی شان دیکھے، جو پارچہ باہر نکالا جاتا وہ حسب منشا رنگا ہوا ہوتا۔ آپ کے والد بزرگوار نے یہ منظر دیکھا تو دل سے اپنے بیٹے کے مقام روحانی کے قائل ہو گئے اور دنیا سے ان کی بے رغبتی کے متعلق اپنے تمام گلے شکوے بھلا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی رہائش لب دریائے بیاس تھی، پھر موضع ملکہ میں آ گئے، وہاں سے اٹھ کر دریائے راوی کے کنارے آئے اور پھر چک سراجہ میں آ کر آباد ہو گئے، جو بعد میں شہر عبد الحکیم آپ ہی کے نام پر آباد ہوا۔ موصوف کے ساتھ ہی ان کے صاحبزادے عبد الخالق دفن ہیں۔ دونوں قبریں جو ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک اطلسی چادر سے ڈھکی رہتی ہے۔ آپ کی بے شمار کرامات اس دور کے ہندوستانی بادشاہ نے دلی میں ایک مسجد بنوائی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس کا قبلہ رخ درست نہیں۔ اس وقت کے بڑے قابل کاریگر عالم فاضل پیر فقیر جب قبلہ رخ درست نہ کر پائے تو یہ صورتحال بادشاہ کے علم میں لائی گئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ میاں عبد الحکیم کی ولایت کا تذکرہ دور دور تک تھا۔ ہزاروں لوگ اپنی مرادیں برلا کر فیض یاب ہو رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر حاجی عبد الوہاب کو قافلے کے ساتھ دلی سے دریائے راوی کے کنارے ملتان روانہ کیا۔
وزیر حاجی عبدالوہاب میاں عبدالحکیم کی تلاش میں کامیاب ہو کر ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو وزیر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا جس ولی کی کرامات پورے ہندوستان میں مشہور ہے وہ ایک دریا کے کنارے جنگل میں بیٹھے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کپڑے رنگ رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد وزیر نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میری کیا مجال جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دوں۔ وزیر نے کافی لالچ دی لیکن میاں عبدالحکیم نے بغیر لالچ کے کام کر دیا۔ آپ نے رنگ دے کر مروڑا تو قافلے میں سے کسی نے کڑکڑاہٹ کی آواز سنی، مروڑ کپڑے کو ملی اور اسی وقت کی بلا رخ مسجد کا درست ہو گیا۔ لیکن مسجد میں محراب کی ساتھ دراڑ بطور نشانی پڑ گئی جو 3 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ وزیر نے جب آپ کی بزرگی دیکھی تو ہمیشہ کے لیے اپنی وزارت کو چھوڑ کر آپ کی مریدی کو ترجیح اور وفات بھی عبدالحکیم میں ہی ہوئی۔ آپ کا مزار بھی دربار کے ساتھ ہی۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک وجیح شکل بزرگ آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا شاید حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بزرگ نے فرمایا میرا نام سید جمال اللہ گیلانی پوتا حضرت غوث العظم ہے، آپ کو بیعت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادر سے وابستہ تھے، ساری زندگی شریعت محمدی پر سختی سے عمل کیا اور مریدین کو بھی شریعت پر پابندی فرماتے۔ آپ بعمل عالم تھے اور علماء کرام کا بے حد احترام کرتے۔ روایت میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دائم کھرر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فاضل چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کے لیے تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کو، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ کے پاس، خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ کو اویسیہ سلسلہ کی طرف، شیخ فاضل چشتی رحمۃ اللہ کو خانوادہ فریدیہ کی طرف اور حضرت دائم کھرر رحمۃ اللہ کو اپنا مرید بنا لیا۔ آپ کے مدرسے میں جتنا بھی عالم اور طالب علم تھے سب کا کھانا خود گھر سے پکواتے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ ایک بار ایک ہندو راجکماری نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنے پورے قبیلے کے کپڑے آپ کو رنگنے کے لیے دیے۔ کپڑے بہت زیادہ تھے، آپ شادی کے دن نہ دے سکے۔ ہندو راجکماری نے جب دیکھا کہ کپڑے نہیں رنگے تو غصے سے میاں عبدالحکیم رحمۃ اللہ کو برا بلا کہنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرامت آپ کی جھوم اٹھی اور عورت سے مخاطب ہوئے، بتا مائی تجھے اپنے کپڑوں پہ کون سا رنگ چاہیے؟ تو بس رنگ بتاتی جا۔ عورت نے مزید غصہ کیا کہ میرا مذاق کرتے ہو؟ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کپڑے کی دیگ میں ڈال دیے اور جو رنگ عورت بتاتی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کر کے سارے کپڑے نکالتے گئے اور عورت کی مرضی کے مطابق رنگ چڑھتا گیا۔ جب ہندو عورت نے یہ کرامت دیکھی تو بولی میاں صاحب صرف کپڑے رنگنے کا کام کرتے ہو یا دلوں کو بھی رنگتے ہو؟ وہی ہندو عورت اسی وقت اپنے پورے قبیلے سمیت میاں عبدالحکیم رحمۃ اللہ کی ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئی اور بیعت ہوگی۔ ساری جائیداد میں عبدالحکیم کو وقف کر دی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نواح میں بانٹ دی۔ ایک بارات دریا کے کنارے پل نہ ہونے کی وجہ سے مایوس بیٹھی تھی تو آپ رحمۃ اللہ نے کپڑے کا پل بنا کر دریا پار کرا دیا۔ پوری بارات نصرت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ سورج 1145 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا لیکن ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بلیا سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 7، 8، 9، 21، 22، 23 جون کو عبدالحکیم شہر ضلع خانوال میں ہوتا ہے جہاں پاکستان سمیت بھارت بنگلہ دیش سے سینکڑوں کی تعداد میں مریدین آتے ہیں اور اس پہ محفل نعت بھی ہوتی ہے آج۔ اور اس میں آپ کی جو تعلیمات ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔